اللہ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سونے محبوب محمد رسول اللہ دے کول پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھے دنیا اتے زندگی دے آخر گزارنے آئے جے ہاں مگر کیڑے طریقے نال تے کیڑی سوچ نال گزارنے چاہیے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب نے فرمایا یار جے ایک بندہ کسی دور دراز دے علاقے تو گھوڑے اتے خچر اتے اٹھ اتے چڑھ کے سفر کرتا ہے مگر سفر کردیاں تھک ویندا ہے۔ سفر چیز ہی ایسی ہے مگر جو انجے سفر کردیاں تھکدا ہے نا کہ وہ سائیڈ تے سجے کھبے سہارا تلاش کرتا ہے۔ اور کدائی کترام رستہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے مگر کدائی ایسا چھا آلہ تے سائے آلہ درخت مل جائے جتھے میں چند لمحے زندگی دے تے سکون دے گزار لوا تے وقت میں اگے سفر کرا مگر جدہ چل دیاں اس لو انجے پتھریلی زمین اتے ایک ککر کا درخت نظر آندا ہے اتھے اپنا گھوڑا ہی چا بندا ہے تے تھوڑی دیر واسطے اتھے بہ ویندا مگر جیوں تھوڑی دیر اتھے گزاردا ہے چند گھڑیاں گزارن تو بعد وقت اٹھدا ہے تے اپنے سہاری اتے چڑھدا ہے تے سفر اتے روانہ ہو ویندا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے دنیا دی مثال انجے مسافر آئی کل تو ہاڈا والد تو ہاڈی اکھاں دے سامنے موجود آئی اج کوئی نہیں، دادا ہائی اج کوئی نہیں، والدہ صاحبہ ہان آج کوئی نہیں، سکا بھرا ہائی آج کوئی نہیں، سکی نال دی جمن علی ہمشیرہ ہائی مگر آج موجود ہے۔ ایک دنیا لی گڈی چلدی پئی ہے کوئی آندا پیا کوئی ویندا پیا اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا اس دنیا اتے زندگی اس طرح گزار جویں ایک مسافر بندہ رخ تھلے جھٹ پیندا ہے۔ جھٹ دا وصال کوئی نہیں، پتہ نہیں کس مقام تے اس جہان میں چھوڑ کے ٹر جانا ہے تے اپنیاں بدماشیاں تے اپنیاں وڈیائیاں تے اپنے آپ نو وڈیرا سمجھنا تے اپنے آپ دے اندر مانیاں رکھنیاں کہ میرے نال دا تے مڈھو ماؤ جمی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائندا ہے دل چو کڈ دے اوے درختاں دے جیڑے لوگ ہوندے ہان پہلیاں امتاں دے بڑے قد آور نوجوان ہوندے ہان اتنی انہاں دے اندر قوت تے ہمت ہوندی ہے انجے درخت نو پھاڑ کے ہلاون ہاتھ مڈھے وچوں ہل ویندا ہے۔ چلو جے ان سمجھ نہیں آتی تے ایک او وی بے حیا ہائی جیڑا آدا ہے انا ربکم الاعلی میں رب میں مشکل کشا ہاں میں حاجت روا ہاں نفع تے نقصان دا میرے کو اختیار ہے۔ اللہ پاک نے ان دی عبرت کا نشانہ بنایا ہے کہ قیامت دی صبح تک لوگ رویندے پئے کہ یہ حالت کیا ہے۔ اس واسطے اپنے آپ وچوں تھوڑا جہا باہر نکل کے تے اپنے وجود وچ چھاتی پا کے او کملیا تیرا وجود تیرا اپنا نہیں، ہاتھ بڑھایا اللہ اللہ۔ لوگ آتے ہیں نا کہ کچھ ایسے بھی ساڈے مسلمان بھرا ہوندے جڑے آدھے یار قیامت والے دہاڑے وقت اللہ پاک نو یا مرن تو بعد گل بات کر لی سائیں قیامت والا دن تے قیامت والا دن ہونا ہے جڑی زبان نال بولدا پیا ہے اللہ پاک اس نو قیامت والے دہاڑے مرن تو بعد تالا لانا ہے۔ اللہ فرماونا قیامت ساری زندگی یہ نال جے بولدا رہ گیا اج تھوڑا جہا چپ کر نا اللہ کہنا ہائے تو کام کیتا ہے اسا کچھ آگنا اللہ سا کوئی نہیں کیتا یہ فرشتے آپ پہ کوڑا لکھے ہیں۔ اچھا چلو فرشتے تو تیرے میرے تقدیر جڑی ہے دشمن ہو سکتی ہے مگر اے ہاتھ تیرا ہی ہے جی اللہ میرا پیر تیرے میرے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماونا ہے تیرے ہاتھ کو بھی کچھ نہیں
تیرے پیروں کو نہیں پوچھ لینے ہے تو جے آدھا میں بالکل ناتا دھوتا ہویا میں تے کام کیتا ہی کدے نہیں سارا دن تیرا گزر ویندا ہے تو کننا میں تیرے وچ میں کو ہوندی ہاں اور کیڑا کنجر دن تو صبح تو لے کے شام تک نہیں سنیا اور کیڑا بے حیا ہے جس نے گیت تے قوالیاں تے ڈرامے تو ساری زندگی نہیں دیکھے اج تو کیڑے منہ دے نال آدھا ہے اللہ میں نہیں کیتا اللہ فرماونا ہے تیری زبان کو اج تالا لاونا ہے اج تیرے کان کو پوچھ دے ہیں کیڑے کنجر سندا رہ گئے اس ویلے کے جواب ہوسی اپنے معاشرے دے اندر اپنے پنڈ تے اپنے شہر دے اندر اپنی زندگی دا مطالعہ کرن واسطے تین مثال دے کے عرض کر رہے ہیں میرا دوست ایک بندہ کسے دے چند ٹکے دے چند روپیے دیونے ہون اگر اس دے وعدے دے مطابق جیڑا وعدہ یا دن متعین کیتا ہوئے اس تے اگر انسان نہ دیوے شرم ساری ہوندی ہے یا نہیں ہوندی اب کو بندہ گلی میں جو آندہ پہ ہوئے تو وہ گلی ٹپا ویندا ہے تو یار کیڑے منہ دے نالے دے سامنے بھی سائے تو تھوڑا جہا سوچ پیدا کر کہ رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے وینا ایسا اللہ تو ماں دے ڈھڈ چاہیں اپنی والدہ دے پیٹ چاہیں تو منگن جوگا بھی کوئی نہ ہے تین منگن دا ڈھنگ ہی کوئی نہیں آندا تیرا اپنے آپ نہیں پتہ کوئی نہیں اللہ فرمائندہ ہے تیرے بغیر منگے تو دیتا ہے یا نہیں دیتا دنیا ہوتے تینے لے کے آندا ہے اس زمین ہوتے آئے ہیں تو روٹی نہ کھا سکتا تیرے مزاج کے مطابق اسا تیرے غذا دیتی ہے ہن جوان ہو کہ میں خدا دی ذات نو تانے پہ دینا ہے خدا دی ذات نو للکار دا پہ ہے للکار نہ دو طریقے دا ہوندا ہے ایک بندہ گناہ کر کے تے شرم ساری محسوس کرتا ہے یار میں گناہ کیتا ہے میں بھیڑا عمل کیتا ہے برا کام کیتا ہے شریعت دیاں دھجیاں اڑا دیتی ہیں قرآن دے خلاف کیتا ہے سونے پیغمبر دی سونی زبان دے خلاف کیتا ہے مگر ایک گناہ کر کے تو وقت آکھے بھی میں یار اے فلانا جڑا کام کیتا ہے نا اوتھے فلانا بھی آیا کھلا ہویا فلانا چودھری بھی آئی تو فلانا مولوی آئی میں ننگے نیترے چوکے کام کیتا ہے اللہ نے اعلان کیتا ہے کسی بھی ہمت تے جرت نہیں پئی کہ میرا بازو روک سکے اس ویلے اللہ فرمائندہ ہن تو چیلنج اپنی نال والے نہیں پیا کرتا بلکہ تو چیلنج میں اللہ دی ذات میں کر رہا ہے کہ خدا تن اگر چاہندا اتھے ہی تن غرق تے تباہ برباد کر دیندا کون ہے یا اتھے روکنا اس واسطے میرا دوست او میرے بزرگوں بھائیوں رمضان دا مہینہ ہے شفقت تے رحمتیاں بارشاں دا مہینہ ہے اپنے رب نو راضی کر لے آج ٹائم ہے کل والا دن گزر گیا ہے اس واپس کوئی نہیں آنا آج دے دن دیاں جڑیاں کھڑیاں گزر گئیاں اس نے واپس نہیں آنا پتر چمدا ہے مان فخر ہوندا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوندا پیا والد بڑا فخر کرتا ہے کہ میرا بازو بن سی میری حمایت کر سی میرا ہاتھ بڑی سی اور میرے نال ساتھ دے سی مگر کدے اے بھی کسے والد یا والدہ نے آکھیا کہ میرا پتر قبر والے رستے اُتے ویندا پیا ہر روز زندگی دا ایک دن میرے بچے دا کم ہو ویندا ہے وددا نہیں مگر اساں یہ سوچتے ہیں بچے جوان ہو رہے ہیں مگر کدے سوچیا کہ اساں ہن اگلا کیڑے کھاتے میں رویندے پائے ہیں کیڑے رستے میں رویندے پائے ہیں آخر انسان نے اس جہان نو چھوڑ کے جانا ہے اتھے رہن واسطے کوئی نہیں آیا اس واسطے میرا بھائی رمضان دے آج 7 دن گزر گئے اتنے دیہاڑے 7 دن گزر گئے نا مگر جنہ دیہاڑے جنہ دن نے جو 5 واری کھاتا ہے دن تو انہوں نے بھی گزر گیا تو جنہ صبح تو لے کے شام تک اللہ دے قانون دے مطابق اپنے آپ نے روک کے رکھے ہیں دن دے انہوں نے بھی گزر گئے مگر مت سوچو کہ اس بندے کا دن گزر گیا ہے اے بہار تے وزن اے سیر تے موجود ہے جب تک قرضہ کسے دا نہ دیو ادو تک چھٹکارا کوئی نہیں ہوندا اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام اسا تیرے اوتے رمضان والے روزے فرض کیتے ہیں
اج کل تھوڑا جہا خیال کرے اج کل 20 کلومیٹر دا یعنی 8-10 کلومیٹر دا سفر ہوئے نا تو تسا گل تو سنی ہو سی بھی مسئلہ بھی ہے سفر دی حالت دے روزہ معاف ہوندا ہے مگر معاف ہوندا ہے اس دیہاڑے ہمیشہ واسطے چھٹی کوئی نہیں ہوندی جے ان چھٹی ہوندی تو تسا اسا رانی سفر تے آئے ہاں جے بالفرض سفر والا روزہ آ جائے تو میرے ذہن کے مطابق آج کل سفری روزہ مشکل ہے ہی کوئی میں تو آٹے کو لایا 150 کلومیٹر سفر موٹر سائیکل سے کر کے آیا تو دوہاٹے حالت میں ویدہ پیا بھی مراقبے ویچو تسا ہے جی پھر روزہ رکھ کے سکون میں بیٹھے ہو تو ہاؤ این جڑا ہے نا پریشان ہوئے پائے کہ اللہ پاک نے میری بھی توفیق دیتی ہے نا بولن کی پیار تو میری بھی ٹپنی ہے یا نہیں ٹپنی سرنے وقت مگر سوچ دل نے چیرا اور جندے واسطے رکھدا پہ ہے تیرے انتظام کرنے والا ہوا ہے اور کوئی نہیں چلو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع او بندیا یہ دنیا دی زندگی متاع عارضی زندگی یہی خیال کرے مگر ایتھے تو کوٹھیاں بنانا ہے میں منع نہیں کرتا پیا کہ نہ بناوے ہے لیکن مثال دے کے تینوں سمجھا رہے ہیں رقبہ خرید لینا ہے روڑ تو جگہ لے لینا ہے تے آتا ہے کہ میں تا تھوڑے اجیاں پیسے دے اندر ڈھیر نفع کما لے اللہ ایک موقع ہے اللہ کے رسول بول ایک صحابی آیا آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج جیڑا غزوہ ہویا ہے جیڑا جہاد اللہ مقام آئی اور جیڑا کافرہ دے نال نیزے برچے تے تلوارہ نال کافے تاچھے کر دے رہ گیا یا رسول اللہ جیڑا مال غنیمت جتنا میں نفع میں کمایا ہے اتنا کہیں نے بھی کمایا اللہ دے رسول پوچھے ہے کتنا کمائے اکھے اللہ دے پاک رسول دی میں 300 اکیا چاندی کمائی ہے اچھا اتنا نفع کمائے جی یا رسول اللہ میں ڈھیر نفع کمایا ہے اللہ دے پاک رسول فرمائیں گے چنگا ٹھیک ہے میں تیرے ایک بندہ ایو جہاں لکھاوا جس تیرے نالو نفع زیادہ پایا میرے نالو میں تو ڈھیر لا چھوڑیا ساری مال غنیمت اکٹھی کر لئیے اللہ دے پاک رسول اس بندے نے پڑھیا ہوئے ہیں ایک بندہ اللہ دے گھر دے اندر کھلوتا ہے نماز دی حالت دے اندر ہے جتا نماز تو فارغ ہوئے ہیں اللہ دے رسول پوچھے کہ کرندہ پہ آئے آجا یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے کہ اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ دیا حمدت سناما کی دیاں اللہ دیا وڈیائیاں تے کبریائیاں بیان کی دیاں تے اپنی عجزی تے کمزوری دا اعتراف کیتا ہے نفل تو پڑھے یا رسول اللہ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے وہ ساری دنیا دی دولت اکٹھی ہو جائے مگر جیڑی دولت میرے ایسے حابی نے کمائی ہے اللہ دی قسم اے دے 2 رکعت نماز نفل دا مقابلہ کر سکتی تے خیر آج تے رمضان دے مہینے میں نفل پڑھ سو تے اللہ فرض لکھ دے سی ہے سنتا پڑھ سو تے اللہ فرض دا ثواب دے دے سی تے جے تسا فرض ہی نہ پڑھو ہے تے جتنا کمال زیادہ اتنی لعنت بھی پھر زیادہ ہے اتنا عذاب بھی سخت ہے اللہ 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 دے پاک رسول نے فرمایا او میرے پیاری جماعت صحابہ کرام خیال کرے دنیا دیا عیش و آرام دے اندر نہ پہ لگے کیوں یا رسول اللہ اللہ دے رسول نے فرمایا عاجزی تے عاجزی جڑی ہے اے اللہ دے واسطے
یاد رکھو اے دنیا دا پیسہ ٹکا مال و دولت ایک دیاڑے اس نے ختم ہو جانا ہے تھوڑا سی اٹائی نہ جے نہ یقین آئے تے جدہ تیرے میرے کھاتے وچوں جنازہ اٹھدا کھلوتا ہوندا ہے تھوڑا جہا اس ویلے خیال کیتا کر فوت ہون والا تے باپ ہوندا ہے مگر او دیاں رقبے بھی ڈھیر ہوندے او دے نال گھر بھی انتقال چوندا ہے جدوں باپے ہوری دنیا چھوڑ کے ویندے پے ہوندے ہاتھ او دے دووے خالی ہوندے انج ہے بلکہ ہاتھ تے ہاتھ رہ گئے وہ کرما والے اپنے کپڑے لان دی بھی طاقت نہیں رکھدا ہوندا وہ نہاون تے غسل دی بھی طاقت نہیں رکھدا ہوندا اس واسطے اللہ فرمائندا ہے یہ دنیا دا مال تے دولت ختم ہو جانا ہے یہ کوٹھیاں تے بنگلے میں ٹھائے جانے آخر آخری گھر دی فکر کر یا دار قرار اپنے علاقے دے مناسبت نال دارا نہیں سے آتے پہانا لے جا رہنا لے جا بیٹھنا لے جا اللہ فرمائندہ ہے او کملیا اس دنیا آلیاں محنتاں وچ لگا ہوئے ہیں اتنا مسکہ ہو اللہ اللہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کردیاں اتنا وڈا منصوبہ اپنے ذہن نال بنائندا ہے کہ میں بہت بڑا محل بنا کے اس دے اندر گزارا کرنا ہے تو وقت محل بھی سارے پنڈ تو اچا بناونا ہے ہاں کمال یہ ہے چودھری صاحب مولوی صاحب اپنا یا بگانا ہے اس دی کوٹھی دے ویکھو تے معلوم یہ ہوندا ہے کہ یار عجیب معاملہ ہے اتنا روپیہ تے اس چودھری صاحب دی ناڑی کلی پھر دے پے ہو تے مسیح دی حالت ویکھو ناراض نہ ہو گیا جی ہو بھی جاؤ تے خیر سل جیڑی گل حقیقت ہے تے کرنی مجبوری ہے ساڈی کدے سوچی کہ اپنے گھر دی سارا دن دکانداری کردا ہے سارا دن کھیتی باڑی کردا ہے سارا دن محنت کے کوشش کرتے ہیں اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے جب رات کو چودھری صاحب اپنا بگانا مولوی صاحب گھر آندا ہے تے جے بل فرض ایک بات دی لائٹ خراب ہوئے نا تے ٹکر پیچھے لب جائے تے لائٹ حضرت ری پہلے لے آ کے نہ ملے انجے یہ گل کیونکہ وہ اپنی مجبوری اساں آپ بننا ہوندا ہے بورچی خانے میں ساڑی زوجہ حیات نے بننا ہوندا ہے ساڑیاں بچیاں نے رہنا ہوندا ہے لائٹ فیوز ہو جائے ختم ہو جائے اوندی اثار گھر والے آدم بھی دکان تو اے پہلے لے کے آ تے کدی مسیح دی حالت بھی ویکھی ہے ناراض نہ ہوئے اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا اے مسیحتاں کسے دے پیو دی وراثت نہیں بلکہ کہیں دیا مساجدہ للہ اے خدا دے گھر نے اے تے خدا دی عبادت کرنی ہے اے مسیحت ہر اس بندے دیئے جیڑا اپنا اللہ دا دیتا ہویا متھا تے جبین اللہ دے گھر جا آ کے جھکائندہ ہے تے ناراض بھی نہ ہو گیا ہے تو کیا دن بھئی اکھی ویکھی زہر نہیں کھوی وہ بندہ دسے جاوی ہے کہ زہر نہیں تو وہ کھانا ہے جدہ بھی کسی نے زہر دیتی وہی دی ہے اس نے دھوکھے میں پا کے دیتی وہی دی کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً 2017 میں تھے ایک جمعہ میں دوہاٹے کول پڑھایا انہیں دوہان یاد نہیں میری یاد ہے بہرحال دوہاٹی مسیح دی حالت الحمدللہ پہلے نالوں ہون نازک ہے کتنی ہے نا مگر میں یہ نہیں یاد ابھی اس نے ٹھا دیو نہ ہی میں کسی بندے نے یہ آکھے ہے واللہ اللہ بہتر جانتا ہے خدا دی قسم ہے ممبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتباع کے ایک دل دی اپنی حسرت ہوندی ہے خیش ہوندی ہے ایک دل دی اپنے ہر انسان دے دل دی کفیت ہوندی ہے مگر میرے دل دی یہ کفیت ہوندی ہے
کہ اپنا گھر سونا بنان تو پہلے خدا دا گھر سونا بنایا جے ایتھے تو خدا دا گھر سونا بنائی سے اللہ پاک نے ضمانت دے طور پہ فرمائے ہیا دار قرار دا مطلب یہ ہے اور جس گھر دے پیچھے تو لگا ہویا اس گھر میں ٹھہ جانا ہے مگر اس گھر دی تیاری کر جتھوں تیرے باپ حضرت آدم نے اسا کڈیا ہا اور جنت والا گھر تو سب کتھے جانا چاہتے ہیں ایسا سارے جنت کتھے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اللہ پاک سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف کرے سارے ہوتے اپنے رحمتہ دا معاملہ فرمائے مگر جنت دے اندر تا جانا ہے یہ جنت دے اندر جان والے کرتوت بھی ہوئے ساڈے یہ عمل ساڈے اچھے نہ ہوئے تے اللہ پاک ساندے جنت نہیں دینی تے اور کے دینی تو کو وڈی دیتی ہوئی خدا نے اساں کوئی رشوت دیتی ہوئی خدا پاک نے میرا بھائی جدہ بھی کوئی کام کرے اے سوچیا کر کہ سونے محبوب سونے پیغمبر محمد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کے حکم صادر فرمایا ہے یہ بالفرض مقدی مقینے ہیں 7 دن گزر گئے ہفتہ پورا آج گزر گیا ہے یہ تو روزہ نہیں رکھیا کوئی گل نہیں او رب دی ذات تے معاف کرنا لیے مگر سچے دل نال دلو ہو کے دل دی کفیت والا برتن سامنے رکھ کے اللہ تے تیری میری اندر دی حالت نو جاندا ہے کوئی بھی تیرے گناہ نہیں جاندا تو میرے نہیں جاندا میں تیرے نہیں جاندا مگر اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جے بندہ اللہ کو لو منگن لگے نا کہ اللہ چا آکھے اللہ میں اے بھی کام کیتا ہوئے اللہ میں اے بھی کام کیتا آپ نے کیتے ہوئے دی بھول تک ہی نہیں ہوندی اللہ پاک نے 10 کے منگے تے او تو روے چا اللہ جے تو معاف نہ کرے اس زمین تے کوئی ہے میرے معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تے جدا بندہ رو کے اتھرو نہ بھی سٹے دل رو پوے نا تے اللہ دی قسم ہے اللہ فرمائندا ہے تیری ہانج تے اکھ چو پانی دا قطرہ بعد گرسی میں تیری داڑھی دے والن ویکھ کے نا بھی ہن بیچارہ بڈھا ہویا پیا اس دی زندگی دا آخری لمحات ہیں یہ پتہ کوئی نہیں جوان مرنا ہے یا بڈھے مرنا ہے مگر ظہری کفیت وجود کمزور ہو گیا ہے اللہ فرمائندہ ہے جدہ کو بندہ میرے کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا پیا ہوتا ہے وقت رمضان اللہ رحمت اللہ مہینہ بھی ہوئے اللہ فرمائندہ میں نے اپنے جلال دی قسم ہے جدہ میرے پیغمبر دا امتی میرے کو ہاتھ جوڑ کے معافی پیا مانگتا ہوتا ہے میں نے حیا آ گئی میں اس نے کدے بھی ٹالدا نہیں بلکہ او دی جائز حاجات رو ساری اپنے رحمت نال پورا فرما لیندا ہے تساں اج خدا دے گھر وعدہ کرو جڑے روزے رہ گئے اساں کو کدے بھی چھڑ سائے جیسا کہ تو بولن دی مڈو عادت مولی زید نے کوئی نہیں پائی ہے چلو باہر ہاتھ کو تھوڑا جا تساں نا بولنا میں اتنا محسوس ہے بھی ہے ہو تساں جین دے خیر صلی رمضان دے چند دن نے انہیں تو گزر ہی جانا ہے یہ تو چند لمحات نے مہمان آیا تے گیا مگر جب میں آیا اس نے تو ہٹا میرا میچ تے ہو سی روزیاں تو بعد اللہ پاک تو ہن استقامت فی الدین نصیب فرمائے اور رمضان دی قدر عزت کرن دی توفیق دے کیونکہ میرا بھائیو بزرگو دوستو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس مسیح جو اٹھ کے اللہ باہر نکلن دینا ہے یا کوئی نہ مگر جے دل وچ فساد ہوئے دل وچ دشمنی تے اناد تے کینہ تے بغض تے حسد دی اروڑی ہوئے انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دل گندا ہویا تے لوگاں دی نظر تے حاجی صاحب ہونا ہے لوگاں دی نظر تے علامہ صاحب ہونا ہے لوگاں دی نظر تے خطیب صاحب تے مولوی صاحب تے قاری صاحب تے حافظ صاحب ہونا ہے مگر اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے کو پوچھنا بھی یہ اندر کیا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور آج اپنے دل نہ برتن صاف کر کے کسے نے نہ پیا دس اس مالک کو رو کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ کے رمضان دے روزے بھی رکھ رمضان دی عزت بھی کر اور نماز تراوی بھی کر تے قرآن دی تلاوتاں کر رو رو کے اپنے رب کو منگ لے آج ٹائم ہی جی میں تساں ایک چیز ہوندی ہے نا 1000 روپے دی
مگر بازار کدے کدے وہ سیل لگی کھلی ہوندی ہے، وہ آدھے آ جاؤ آدھی یار فلانی چیز بڑے تھوڑی قیمت ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے وہ رمضان تو علاوہ 1000 واری منگے تو میری مرضی دیواں یا نہ دیواں، مگر جس ویلے رمضان جو میرے کو منگدا پیا ہونا ہے نا تے تیری امید تے آس میرے دربار تے میرے عرش تے لگی کھلی ہوندی ہے، اس ویلے اللہ فرمائندہ ہے تو منگدا نہ تھک تے میں دیندا نہیں تھکدا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔